خاتون کو اٹھایا گیا. میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ عمران خان کی بیگم صاحبہ کو یا عمران خان کی بہن کو خدا نخواستہ اس طرح کبھی کوئی بھی حکومت اٹھائے, کیونکہ ہم میں ایک نارمز ہیں, ہم میں ایک اخلاقیات ہیں. وہ شخص نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ بس یہ پورا ملک اس نے خرید لیا, پورا قانون اس نے خرید لیا, یہ نیب اس نے خرید لیے. جس دن کوئی بھی ایک ٹاک شو پہ یا کوئی پریس کانفرنس میں عمران خان کا نام لیتا تھا, دوسرے دن اس کے خلاف نیب کا نوٹس آتا تھا اور وہ شخص پک کیا جاتا تھا. زمینی فرعون ہو گیا تھا وہ شخص. کسی کو اس نے نہیں بخشا, نہ کسی کے لوگوں کی فیملیز کو اس نے بخشا, نہ اس شخص نے جو معاشرے میں ہمارے جو ایک نارمز ہوتے ہیں اس کا اس نے کبھی خیال کیا. اور ہمیشہ اس ڈکٹیٹرانہ سوچ, جو آمرانہ سوچ ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم کسی مخصوص طبقے کے لیے بات کریں. آمرانہ سوچ ایک آپ کے اسٹائل ہوتا ہے, آپ کا ایک وے آف تھنکنگ ہوتا ہے. عمران خان کا ایک آمرانہ سوچ تھی, فرعون والی سوچ تھی. جس طریقے سے اقتدار سے نکالا گیا اس کے باوجود بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو بھی اس نے متنازع بنانے کی کوشش کی, دنیا سے پاکستان کو لڑانے کی کوشش کی, انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کو آئسولیشن کرنے کی کوشش کی, معاشی حالات کی تباہ کاری شخص نے کی, اور اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ایماندار ہوں. اس گھڑی کے بارے میں توشہ خانہ کیس میں اس پہ آؤں. توشہ خانہ کیس پہ جج صاحب ان کو وارننگ دیتے رہے, ان کے وکیل کو جج صاحب کہتے رہے کہ جی اپنا بیان دیں, ملزم کو عدالت میں بلائیں. ملزم عدالت میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا. ان کو کہا ہے آپ ثبوت دیں, ثبوت دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اپنی آپ صفائی میں کچھ کہیں, اپنی صفائی کے لیے ایک ٹائم دیا, دوسرا ٹائم دیا, تیسرا ٹائم دیا, التوا پہ التوا, التوا پہ التوا. وہ گھڑی جو اس نے کہی کہ میں نے اسلام آباد میں بیچی تھی, وہ پتہ چلا کہ اللہ بھلا کرے اس ہمت والے شخص کا, عمر فاروق کا, جو دبئی میں مقیم تھا, اس نے دکھائی بھئی یہ گھڑی تو میرے پاس پڑی ہوئی ہے, یہ گھڑی تو میں نے فراغ ہوگی کے تھرو خریدی ہے, جو پورا ٹرننگ پوائنٹ بنا اس کیس کا. وہ تو کہہ رہا تھا جی میں نے اسلام آباد میں کسی دکاندار کو بیچی ہے اور اتنے میں بیچی ہے. مطلب وہ گھڑی جس میں خانہ کعبہ کی تصویر شامل تھی, اس طریقے سے اس گھڑی کو جہاں سے وہ تحفہ تھا, میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جاتا, لیکن یہ شخص جھوٹ بولتا رہا, عدالتوں سے جھوٹ, عوام سے جھوٹ بولتا رہا. اور میں ایک بات بتا دوں, آج میں کچھ لوگ کچھ واضح کرتا ہوں, اس کو مسلسل جو ریلیف ملتا جا رہا ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ملا. میں آج دن تک کہہ رہا ہوں, کیا ہوا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا جو فارن فنڈنگ کیس میں تھا, وہ ایک تفصیلی فیصلہ ہے, وہ ایک پراپر چارج شیٹ تھی. کیا ہوا اس کے بعد, اس وقت اس کو کیوں نہیں اس پہ قانونی کارروائی کی گئی؟ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کیا نہیں کہتا اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ تک کی جو اس میں تفصیلی اکاؤنٹ نمبروں سمیت, ٹرانزیکشن سمیت انہوں نے بتا دیا. کیا کر سکی ہماری حکومت اس کے خلاف؟ کیوں نہیں اس وقت اس کے خلاف کارروائی کی گئی؟ وہ ایک کلیئر چارج شیٹ تھی اس کے خلاف. اس طریقے سے جس طریقے سے لاسٹ ٹائم کورٹ کے کہنے پہ پولیس کو اریسٹ کرنے گئی, جس طریقے سے پولیس پہ پیٹرول بموں سے حملے کیے گئے, پاکستان کی تاریخ میں میاں نواز شریف اریسٹ ہوئے, پاکستان کی تاریخ میں محترم آصف علی زرداری صاحب اریسٹ ہوئے, محترمہ فریال تالپور صاحبہ اریسٹ ہوئی, محترمہ مریم نواز صاحبہ اریسٹ ہوئی, سب لوگ اریسٹ